جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر جو لوک ورثہ کا میوزیم ہے، اور اس میوزیم کی میں آپ کو سیر کراؤں گا۔ اور اس میوزیم میں خاص طور پر گندھارا تہذیب کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کیسے گندھارا تہذیب جو ہے وہ یہاں پر آئی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو آج کا شمال مغربی پاکستان وادی پشاور سے دریائے کابل اور سوات کے جو زیریں علاقوں سے ہوتا ہوا ٹیکسلا تک یہ گندھارا جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اور ٹیکسلا اور پشکلا وتی جو موجودہ چارسدہ ہے اس کے دارالحکومت تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ گندھارا علم و فن خصوصاً مجسمہ سازی اور فن تعمیر کے حوالے سے ایک اہم مرکز تھا۔ گندھارا آرٹ پتھر جو ہے وہ گچ، پختہ سڑک مٹی اور اس کے ساتھ ساتھ عام مٹی پر بنا تھا، جو بدھ خانقاہوں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے کیا جاتا۔ گندھارا میں بدھ مت کے دور میں مصوری کا فن بھی کافی مقبول تھا، اور گندھارا کے جو آرٹ ہے اور حسن ہے وہ مختلف مقدار، اوزان، جسامت اور فنکارانہ کمال کے حامل سکے بھی تھے، اور فاقہ زدہ بدھا کے مجسمے کی صورت میں گندھارا آرٹ جو ہے وہ اپنے عروج پر نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بر صغیر میں مسلمانوں کی آمد کی اگر ہم بات کریں تو 711 عیسوی میں محمد بن قاسم بر صغیر پاک و ہند کے مغربی حصوں میں آئے، اور اس کے بعد 11ویں صدی عیسوی میں غزنوی آئے۔ غوری خاندان کے ہاتھوں جو ہے وہ دہلی فتح ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ شمال وسطی ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، جہاں ترتیب وار خاندان جو ہے وہ غلامہ، خلجی، تغلق، سید، لودھی اور سوری خاندانوں نے حکومت کی، اور ان خاندانوں کی حکومت کے دوران جو ہے وہ طرز حکمرانی اور سماجی اصلاحات میں کئی تبدیلیاں پیدا ہوئیں، اور ہندوستانی طرز تعمیر کے ساتھ ایرانی اور وسطی ایشیائی طرز تعمیر کے امتزاج سے جو ہے وہ عمارتیں بھی وجود میں آئیں، اور ان عمارتوں کے اعلی نمونے آج بھی موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بات ہم کرتے ہیں بر صغیر میں صوفیاء اکرام کب آئے، صوفیاء اکرام کی آمد ہوئی، لیکن اس سے پہلے بر صغیر میں مغلیہ دور آیا، اور یہ 1526 میں اس مغلیہ دور کا آغاز ہوا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیجز میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بر صغیر میں صوفیاء اکرام جو ہے وہ کب آئے، اور بر صغیر ہند مسلمان حکمرانوں کے ساتھ یہ صوفیاء اکرام بھی آئے، اور یہاں پر جو ہے وہ صوفیزم کا کلچر جو ہے وہ پروان چڑھا۔ اس کے ساتھ ساتھ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں کہ 1857 کی پہلی جنگ آزادی میں یقینی طور پر بر صغیر کے مسلمان اور جو ہندو اور سکھ یہاں پر بستے تھے، انہوں نے جو ہے وہ انگریز سامراج کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کا آغاز کیا، لیکن یہ ہم نے دیکھا کہ اس جنگ میں ناکامی ہوئی، اور وہ ناکامی اس وجہ سے ہوئی کیونکہ اپنے ہی غدار نکل آئے۔ پھر اس کے بعد ایک سر سید احمد خان کا دور آتا ہے۔ سر سید احمد خان نے جب دیکھا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی ہوئی ہے اور کامیابی حاصل نہیں کر سکے، تو انہوں نے پھر انگریز کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے وہ بنائی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی جب بنائی گئی تو مسلمانوں کو باقاعدہ طور پر یہ بتایا گیا کہ آپ نے انگریز کو جو ہے وہ تعلیم سے شکست دینی ہے۔ تو یہ ایک سر سید کا ویژن تھا، اور اس ویژن کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز سامنے آئی، اور مسلمان جو ہے وہ آگے بڑھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال جو ہے ان کا دور شروع ہوتا ہے، اور پھر اقبال جو ہے وہ مسجد قرطبہ میں ہیں اس وقت، یہ اس اسکلپچر سے بتایا گیا ہے۔ اور خاص طور پر اس کے ساتھ ساتھ اگر اقبال کی طرز زندگی کے حوالے سے ہم بات کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اقبال نے خطبہ الہ آباد کے دوران جو ہے وہ آزاد وطن کا ایک تصور پیش کیا، اور 1930 میں خطبہ الہ آباد ہوا، اور اس میں سالانہ اجلاس تھا مسلم لیگ کا، جس میں پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ جو کہ آج کل خیبر پختونخوا ہے، سندھ اور بلوچستان پر مشتمل برطانوی عملداری کے اندر یا اس سے آزاد ایک علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا گیا، اور علامہ اقبال کے خطاب میں اگرچہ پاکستان کا نام نہیں تھا، لیکن ایک علیحدہ وطن کا جو ایک تصور تھا وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ ایک اسکلپچر جو ہے وہ بنایا گیا ہے اقبال کے حوالے سے کہ اقبال جو ہے وہ خطبہ الہ آباد میں جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ علامہ اقبال کے زیر استعمال رہنے والی وہ اشیاء ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کوٹ وہ زیب تن کرتے تھے، جو شرٹ وہ زیب تن کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اشیاء ہیں، بکس ہیں ان کی، اور وہ تمام روزنامچے یہاں پر موجود ہیں علامہ اقبال کے جو ان کے زیر استعمال رہے، صوفہ جو علامہ اقبال کے زیر استعمال رہا، کرسی جو ہے، اور جو علامہ اقبال کی کتابیں ہیں اور وہ بھی یہاں پر اس وقت موجود ہیں، اور علامہ اقبال کے زیر استعمال رہنے والا وہ قرآن مجید جس کی وہ تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور یہ جو ہے وہ علامہ اقبال کے مزار کا
بھی یہاں پر ماڈل جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہمیں نظر آتی ہے. پھر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ جو آزادی کی جد و جہد ہے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں. اقبال نے کہا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام کر. اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہاں پر جو ہے وہ یہ قرارداد پاکستان اور پھر جو پیش ہوئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو گاندھی ہیں اور ان کی اور جناح کے جو مذاکرات ہوئے 1944 میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرارداد پاکستان جس کو اس وقت قرارداد لاہور کا نام دیا گیا. اور یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں ایک سیشن ہوا خاص طور پر 3 جون 1947 کو، جس میں سردار عبدالرب نشتر بھی موجود ہیں، لیاقت علی خان ہے، پنڈت جواہر لال نہرو ہیں، محمد علی جناح بانی پاکستان، لیوس ماؤنٹ بیٹن بھی ہیں، اور سردار بلدیو سنگھ اس میں موجود ہیں. وہ تمام جو ہے نمائندگی ہے. یہ جو اسکلپچر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو قیام پاکستان کے وقت، آزادی کے وقت جو ہجرت کی گئی اور کس طرح جو ہے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. 10 لاکھ سے زائد افراد نے اپنی جانوں کی قربانی دی، اور یہ اس طرح ہمیں آزادی ملی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو ہے وہ قائد اعظم بطور وکیل اور اپنے دور کے کامیاب ترین وکیلوں میں قائد اعظم کا شمار ہوتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے آپ کو یہ بتائیں کہ قائد اعظم اور ان کی جو ہمشیرہ ہیں فاطمہ جناح، وہ یہاں پر تشریف فرما ہے، اور ان کا اسکلپچر جو ہے وہ بنایا گیا. یہ پہلی قانون ساز اسمبلی کا جو اجلاس ہوا، یہ اس کے حوالے سے قائد اعظم کے خطاب کی بات کی گئی، اور قائد اعظم نے پہلی قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں اپنے خطاب کے دوران جو ہے یہ کہا کہ پاکستان میں مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے جان و مال کے تحفظ پر زور دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی اور مسیحی باشندوں کے ساتھ نہ صرف الفاظ کے ذریعے بلکہ عملی طور پر بھی رواداری برتی. تو یہ ساری صورتحال ہے. پھر اس کے بعد یہ خان لیاقت علی خان، یعنی جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، وہ ان کے حوالے سے یہاں پر یہ وہ اپنا خطاب کر رہے ہیں اسمبلی میں، اور یہ ان کا اسکلپچر یہاں پر موجود ہے. ہم نے آپ کو شیئر کرائی ہے یہ جو میوزیم ہے اس کی، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میوزیم میں باقاعدہ طور پر تمام چیزیں موجود ہیں، اور یقینی طور پر یہ آزادی جو ہے جو ہمیں ملی ہے یہ قربانیوں کے بعد ملی ہے. بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا.